بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، ترجمہ پڑھوں گی۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے سورہ حج شروع کی ہوئی ہے، چونکہ حج سے متعلق ہی آیات شروع ہیں، ہماری حج سے متعلق ہی بیانات چل رہے ہیں، تو میں نے بس خود سے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کیا جائے کہ جب ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں حج یا عمرے سے جانے سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہوتی ہیں، جن سے ہمارے حج اور عمرے جو ہے نا وہ مکمل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ دوسری جو تیاریاں ہوتی ہیں ان میں لگ جاتے ہیں، ملنا ملانا، دعوتیں کھانا، اپنے ڈریسز وغیرہ تیار کرنا، شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ تو خواتین کو خاص طور پہ ڈریسز کی ہوتی ہے کہ کون سے کپڑے پہنے جائیں، کیسے لیے جائیں، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں موسم کیسا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کپڑے خریدنے شروع کر دیے، سلائی کرنے شروع۔ حالانکہ گھر میں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں دلہے پاک سب ڈریسز ہوتے ہیں اتنے پیارے، لیکن نہیں، بس موقع بن جاتا ہے تو سلانے ہیں، نئے لے کے جانے ہیں، اور اس میں ملنے ملانے میں، دعوتیں اڑانے میں، مبارکیں وصول کرنے میں، اس میں ہمارا جو توجہ اور زور زیادہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن کم ہی جو حج کے مسائل ہیں ان کے اوپر نظر ہوتی ہے، عمرے کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے گھر میں جانا ہے، کیا تقویٰ ہونا چاہیے، کیا کیفیات ہونی چاہیے، ہماری حاضری کس طریقے کی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے اس بار نصیب کیا ہے، زندگی کا نہیں پتہ کہ کب پھر نصیب ہو یا نہ ہو، اب استطاعت اللہ نے دی ہے، اس کے بعد نہیں پتہ کہ کیا حالات ہوں، لیکن اس سے بالا تر کیا ہوتا ہے کہ بس وہی جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس پہ نظر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے کہ قرب قیامت حج و عمرے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ حج اور عمرے جو ہوں گے وہ روح سے خالی ہوں گے۔ جو حج کا مقصد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے وہاں پہ حاضر ہو کر جو خیر طلب کرنی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ نہ وہ اعمال بدلتے ہیں، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی باتوں میں جو کہتے ہیں نا ملاوٹ، دوغلا پن، منافقت، ہر چیزیں وہی چل رہی ہوتی ہیں، وہی بے پردگیاں۔ بس ایک تھا وزٹ تھا کر کے آگے، اللہ نے پیسہ دیا تھا، جا کے اللہ کا گھر دے کر آگے خوب دعوتیں اڑا لی، خوب تحائف لے لیے، خوب مبارکیں وصول کر لی، بس حج بھی گیا اور عمرہ بھی گیا۔ اصل جو روح تھی وہ اس سے ہم بالکل خالی رہتے ہیں۔ اصل جو روح ہے حج کی، جو عمرے کی، جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، جو وہاں کی برکات ہیں، وہ جہاں کے فیوزات ہیں، وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو بغیر علم کسی حاصل کیے ارکان حج، جس میں احرام کی شرائط ہیں، وہاں جا کر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کر پھر کیا ہوتا ہے کہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں، فون آ رہے ہوتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اب اس کا کیا ہوگا، کیا بنے گا، اب ہمارا پیریڈز ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم حج عمرے کا اتنا شوق رکھتے ہیں، جتنا زیادہ ہم شوق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا، ہر مسلمان مومن مرد و عورت کو شوق ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے اور کون سی بات اور کون سی سعادت ہوتی ہے۔ لیکن شوق کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم اس گھر کی حاضری کے لیے جانا کے شوق رکھتے ہیں، پھر ہم اس کا علم بھی تو حاصل کریں، ہم یہ بھی تو سمجھیں کہ ہمیں وہاں جانا کس انداز سے ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کون سے ارکان ہیں جب ہم مکمل کریں گے تو ہمارا حج یا عمرہ مکمل ہوگا، یا ہمارے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، کس طریقے سے ہم ان پابندیوں کی پاسداری کریں گے تو ہمارا حج یا عمرہ مکمل ہوگا، یا ہم کون سی غلطی کریں گے تو ہمارے اوپر دم واجب ہوگا۔ بعض دفعہ دم ہوتا ہے، بدنا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، وہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، یہ میں نے سوچا کہ میں قرآن پاک کی آیات کو، جو آگے سورہ حج کی آیات کو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ سٹاپ کروں اور میں حج کے اوپر ایک دو دن جو ہے لیکچر دے دوں، تاکہ مزید ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ کی حاضری کا اور حج خانہ کعبہ کی حاضری کا مزید اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں، جو شادی شدہ ہیں، نیو کپل ہیں، وہ بعض لوگ، بعض خاندان والے کہتے ہیں جناب آپ نے ادھر ادر کنٹریز میں جانا ہے ہنی مون کے لیے تو آپ وہاں چلے جائیے۔ یہ بہت سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، جی شادی ہوئی ہے یا وہاں پہ نکاح ہی ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں۔
شادی ہوئی ہے تو یہ نیو کپل جو ہے وہ جا رہا ہے وہاں پہ حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب وہ تو ٹھیک ہے، والدین نے، سسر نے ٹکٹ لے دیا، بھیج دیا، ارینجمنٹ کر دی، جیٹھ نے کر دی، کسی والدین نے، لڑکی کے والدین نے کر دی یا لڑکے کے والدین نے کر دی، لڑکے نے بذات خود اللہ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وائف کو لے کر وہاں چلا جاؤں. ٹھیک ہے، جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھا خیال ہے. لیکن وہاں پر جانے کے سے پہلے کوئی مسائل سیکھے، تیاری بھی کی اس سلسلے میں، یا بس وہی دماغ میں کہ ہنی مون کے لیے کسی اور کنٹری میں جانا ہے، بہتر ہے کہ ہم یہاں چلے جاتے ہیں، بس اسی خیال کو لے کے چل دیے. اور وہاں پر جا کر کتنے بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حدود حرم کی سے کون کون سے معاملات کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے. تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے. یہ مسائل کا علم نہیں ہوتا تو اپنے طریقے سے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں. ان پر دم واجب ہوتا ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ بدنا واپس واجب ہوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی بس احرام کھول دیتے ہیں، وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج یہ ٹاپک کور نہ ہو سکا تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک پر بات ہوگی. اصطلاحات حج کیا ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں، احرام کیا ہوتا ہے، خواتین کا احرام کیسا ہوتا ہے، خواتین کے لیے کیا پابندیاں ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے احرام کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں. بدنا کسے کہتے ہیں، دم کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، کب کب واجب ہوتا ہے. دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو نماز کے بارے میں حکم فرمایا کہ واقعی الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو. جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جہاد کرو. روزے رکھنے کا حکم دیا تو یہی دیا. لیکن حج کا جب آیا تو فرمایا کہ تم اس کا ایک الگ ہی انداز ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اور لوگوں کے لیے حج کرنا، اس میں خلوص اور تقوی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا تمہارے لیے کیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. اور وہ فرض زندگی میں ایک بار ہی ہوتا ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی اور حج کے سفر کے لیے اللہ پاک کی ذات نے ان کو چن لیا، اور وہ جانے کا، حج کے لیے یعنی کہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. اور ان مقام پر جو مقامات دنیا کی سرزمین میں سب سے اونچا، عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، وہاں پہ جانے کا وہ ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ توفیقات ہم سب کو دے، جو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دے، جو نہیں جاتے، دل میں خواہش رکھتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرمائے اور وہ بھی جائیں. لیکن ہر حاجی کو، ہر اس گھر میں جانے والے کو، اس گھر کی زیارت کرنے والے کو اپنا مقام خود سمجھنا چاہیے، اپنا مقام خود پہچاننا چاہیے کہ ہم جو ہیں کہاں، کس جگہ پر جا رہے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے وقت ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے. دیکھیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرماتا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، یہ چیزیں جو ہے نا نوٹ کر لیجئے، شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ. زاد راہ کیا ہے، اس کو اللہ پاک نے آگے خود کلیئر فرما دیا. فرمایا اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اب دیکھیے کہ اسی آیہ مبارکہ میں جو چیزیں بتائی گئی، تقویٰ کس کے اندر ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، شہوانی فعل سے بچنا. ٹھیک ہے، شہوانی فعل کیا ہے وہ آگے جا کے میں بیان کروں گی. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بدنا عجیب آتا ہے. بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، گائے کو، بڑی کی قربانی ہوتی ہے وہ، یا پھر کوئی صدقہ دینا ہوتا ہے، یا کیا. تو شہوانی فعل اسی آیہ مبارکہ کے اندر فرما دیا کہ بد عملی سے بچو، لڑائی جھگڑے سے بچو، تو کوئی ایسا کام نہ کرو، ہوش مندی سے کام لو، پرہیزگاری کا استعمال کرو. اب حج کا جو مقصد تو کیا، اس میں مین جو بتایا ہے وہ کیا ہے، تقویٰ ہے. تقویٰ میں ان ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے. آپ تقویٰ کو سمجھنا چاہیں تو مقصد جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. اچھا، یہ مصباح ادریس نے اپنا مائک اوپن کیا ہوا ہے. تو کیونکہ حج تو وہی، حاجی جو ہوتا ہے تو وہی کہلاتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ حج ادا کرتا ہے. دیکھیے کہ جو شخص زیادہ راہ اور سواری رکھتا ہو تو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر حج نہ کرے، یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص زیادہ راہ رکھتا ہو. اب زیادہ راہ کیا ہے، ایک تو ہے کہ جب آپ وہ یعنی کہ اپنے ملک سے، اپنے گھر سے جب وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پیچھے جو اپنی فیملی، بچے، خاندان، والدین، جو بھی اس کے جن کا وہ سرپرست ہے وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے،
تو ان کے لیے جو ہے پیچھے بھی اتنا کھانے پینے کا سامان، راشن، ان کی ضروریات زندگی کا سامان پیچھے والوں کو بھی دینا چاہیے، پیچھے والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خود تو چلا جائے، پیچھے والے جو ہے فقیر ہو جائیں، وہ مانگتے پھریں، پریشان ہو جائیں. تو زیادہ راہ یہ بھی ہے. دوسری زیادہ راہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پاک کو اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ وہ سواری رکھتا ہے، بائی ایئر جا سکتا ہے، بائی روڈ جا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا مال اسباب دیا ہوا ہے کہ وہ حج کا سفر اختیار کر سکتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص زیادہ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے، تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، صرف ایک بار. ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر دوسری بار پوچھا یا رسول اللہ وسلم کیا حج ایک زندگی میں ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے خاموشی فرمائی. پھر سیم سوال تیسری بار پوچھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. چوتھی بار جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تم پر، اللہ تعالیٰ ہر سال حج فرض کر سکتا. تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امتیوں پر شفقت ہے. آپ شفیق اور مہربان ہیں اپنی امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم پر ہر سال فرض ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ فرض اور کوئی ادا نہیں کرتا جبکہ اس کے پاس زیادہ راہ سواری والا اس کے پاس موجود ہے، اللہ پر اتنا مال اسباب دیا ہوا ہے کہ وہ جا سکتا ہے. تو پھر اس کے لیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا اس حالت میں مرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ نافرمانی میں مر جائے کہ حج فرض تھا، اس نے اتنا بڑا فریضہ ادا نہیں کیا، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کا مرنا برابر ہے. آپ دیکھیے 1400 برس سے ساری دنیا کے مسلمان ہر سال کعبۃ اللہ کا حج کرنے آتے رہتے ہیں. دنیا کے تمام قوموں کے لوگوں کا ایک مرکز پر عظیم الشان اجتماع، اور وہ بھی ایسا کہ ان کے لباس بھی ایک ہوتے ہیں، ان کے جذبات اور ان کی تمنائیں بھی ایک ہوتی ہیں، احساسات بھی ایک ہوتے ہیں، مقاصد بھی ایک ہوتے ہیں، اور مقدس اور خیالات بھی نیک. سب کی زبانوں سے یہی کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں تمام نعمتیں تیرے لیے، اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ دیکھیے تو اتنی بڑی حج کی سعادت ہے، جو اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو اسلام کے سوا کسی مذہب کے پیروکاروں کو نہیں دی گئی. جتنے مرضی مذاہب کے لوگ ہیں، جو مرضی ہے، یہ نعمت عظمیٰ صرف اور صرف مسلمانوں کو اللہ پاک نے عطا کی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق یعنی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ مسلمان جو ہیں فریضہ حج ادا کرتے ہیں. 2023 میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ کے درمیان مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے. تو کعبۃ اللہ کا دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں کبھی عبادت رکتی ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے مسلسل جاری رہتی ہے. طواف کی شکل میں جو زائرین ہوتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کی گرد 7 چکر مکمل کرتے ہوئے، جنہیں طواف کہا جاتا ہے، ہر طواف مکمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کہ مناسک کس طرح صحیح طور پر ادا کیے جاتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارا حج یا ہمارا عمرہ کب کس وقت ادا ہوگا؟ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے. سمیرہ اوان، مائک اوپن ہے آپ کا. بسم اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ سے طریقہ سیکھو، کہ جس طریقے سے مناسک حج مجھ سے سیکھو، جیسے تم مجھے حج کرتے ہوئے دیکھو یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھو، تو مناسک حج تم مجھ سے سیکھ کر ادا کرو. اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہوئے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، لیکن جب ہم خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہوئے اگر رکنا پڑے گا، کیوں رکیں گے؟ جب نماز جنازہ آ جاتی ہے اس وقت طواف کو روک دیا جاتا ہے، یا پھر اس وقت روکا جاتا ہے جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو یا پھر جب عمرہ کرنے کے لیے جائے رمضان مبارک میں تو افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو افطار کے ٹائم سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ طواف کو روک دیا جاتا ہے تاکہ جو روزہ دار جو ہیں وہ وہاں پر مطاف میں کیا کریں، اپنا روزہ افطار کر لیں. اس کے بعد پھر طواف شروع ہو جاتا ہے نماز کے بعد. تو کعبۃ اللہ کے گرد طواف جو ہے حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے، اسی پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے. کعبۃ اللہ کے جنوب مغربی گوشہ میں دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم مقدس پتھر نصب ہے جس کے گرد چاندی کا چوکٹھا ہے. یہی حجر اسود کہلاتا ہے. زائر کے لیے حجر اسود طواف کی ابتدائی کی نشانی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، میں یقیناً یہ جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع. اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ نہ چومتا. اب دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو ہیں
اس بات کو صاف اور مکمل طور پر واضح کر رہے ہیں کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اسی لیے اس پتھر کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو مقام ابراہیم کیا ہے، مزاب رحمت کسے کہا جاتا ہے، حتیم کسے کہا جاتا ہے، حج عمرہ کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اشہر حج ایام تشریق کون سے ہیں، یہ سارے آج ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے میں مقام ابراہیم کو 2 جگہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا کرو، اور دوسرا جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا اس خانہ کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ دونوں مقام پر اللہ پاک کی ذات نے خاص مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کعبہ اللہ کے دروازے کے کچھ ہی فاصلے پر ایک شیشے کا خانہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں گولڈن کلر کا باکس رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں چاندی کے تشت سے ڈھکا ہوا ایک پتھر ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نقش ثبت ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمائی تھی۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ متبرک مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد زائر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد حرم میں کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے جب لیکچر میں نے دیا تھا تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا، عرض کی تھی کہ مقام ابراہیم جو ایک گول سا کیج گولڈن کلر کا رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے قدمین مبارک کے نشان ہیں، کچھ لوگ وہاں بالکل قریب جا کر ہی بیٹھ جاتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے سمجھتے ہیں کہ یہی اصل مقام ہے دعائیں قبول کرنے کا۔ بے شک ایسا ہی ہے، جو فضیلت اس کی ہے، اس جگہ نفل پڑھنے کی ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگنے کی ہے، وہ کہیں اور نہیں۔ چونکہ جس قدر رش بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے لوگ ماشاء جوک در جوک حج کے دنوں میں یا رمضان مبارک کے عمرے کے دنوں میں آتے ہیں، تو اس طرح سے ایسے جگہ پہ کھڑے ہونا دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، خود کو بھی دھکے لگتے ہیں، اپنی بھی انسان کو اللہ کا وہ مہمان ہوتا ہے، چوٹ لگ جائے، گر جائے، کوئی خدا نہ خاصا کوئی اور کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے جسمانی، تو پھر وہ باقی جو ارکان ہے وہ ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پورے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ میں جتنا مسجد حرم ہے اس کے اندر جہاں بھی جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم جب آپ طواف 7 چکر مکمل کر لیتے ہیں تو جو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کے، تو اس نیت کے ساتھ آپ پورے حرم شریف میں کہیں بھی نفل ادا کر لیں، اسی میں آپ کی آسانی ہے۔ اور عورتوں کو تو چاہیے خاص طور پر کہ وہ پیچھے چلی جائیں، بالکل پیچھے جا کے ادا کریں، مردوں میں گھس کر آگے ہو کر یعنی کہ نہ نفل ادا کریں، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ ٹچ نہ ہوں۔ حتی الامکان 100% کوشش کریں کہ عورتیں مردوں کے ساتھ گتھم نہ ہوں، ان کے ساتھ ٹچ نہ ہوں۔ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، عمرے کا کر رہے ہوتے ہیں طواف، تو وہ ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے، اس میں یعنی کہ جائز ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں لاچار ہیں، مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ طواف ہم نے کرنا ہے، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف طواف کرنا، دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طواف سے افضل خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عمرہ سے افضل عمرہ آپ نے کر لیا، جس کے لیے آپ آئے تھے آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے سے افضل طواف کرنا ہے، طواف سے افضل بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا، زیارت کرتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، آہوزاری گریہ زاری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ افضل ہوتا ہے۔ اب عورتیں بھی مردوں کی طرح بھاگ کے عمرے کے لیے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، بار بار جو ہے طواف کے لیے گھس رہی ہیں، ہر 5 نمازوں کے بعد طواف کے لیے گھس رہی ہیں، مردوں کے ساتھ ٹکرے کھا رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، مردوں کے ساتھ موڑے کے ساتھ موڑا لگ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ ہاں ایسا وقت ہے کہ جب رش کم ہو گیا، تہجد کا ٹائم ہے یا رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اس وقت رش کم ہو چکا ہوا ہے، یا کوئی ایسی وقت آتا ہے درمیان میں جس میں تھوڑا سا رش کم ہو جاتا ہے، لگتا ہے اب خواتین کو کہ اب اس وقت رش اتنا نہیں ہے جس قدر ہوتا ہے، اب ہم طواف کر لیں تو طواف کر سکتی ہیں۔ لیکن بھاگ کے عمرہ کے لیے نیت کرنے کے لیے جانا، بار بار جانا، بار بار آنا، یہ عورتوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ جتنا رش ہوتا ہے اس رش کے اندر عورتوں کا جان بوجھ کے ایسا عمل کرنا کہ مردوں کے درمیان سے گھسنا اور بھاگ دوڑ کرنا، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے نمازوں کے لیے بھی بھاگ کر آنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ عورتیں جس ہوٹل میں ہیں اسی ہوٹل میں، جیسے ہم یہاں پہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی ہمارے لیے مسجدیں نہیں ہیں، ویسا وہاں پر بھی ہے۔ ہاں اگر آپ چلے گئے ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ گئے جم کے، اب وہاں پہ آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں تو کریں، لیکن آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، قریب ہوٹل لیے ہوئے ہیں تو لیے اس لیے ہوئے جب دل چاہے گا ہوٹل میں آ جائیں گی، جب دل چاہے گا فریش ہو کے واپس چلی جائیں گی۔ یہ آنا اور جانا جو لگا ہوا ہے نا، یہ آپ کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، یہ آپ کے اعمال کو خراب کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آپ دیکھ لیجیے جو مزاب رحمت ہے، اس کو دیکھیے خانہ کعبہ کا جو پرنالا ہے اوپر گولڈن سا بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ کی چھت کی طرف دیکھیں تو مزاب رحمت کہلاتا ہے وہ، تو اس کے نیچے نماز پڑھنا جنت میں نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ اب دیکھیے جنت میں نماز پڑھنے کی طرح ہے، تو کیا ہم نماز کے نیچے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موقع دے تو دے، اللہ پاک چانس دے، موقع کی تلاش میں رہیں، نیت رکھیں، یہ چیزوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ مزاب رحمت کی فضیلت کیا ہے۔ مزاب رحمت کی فضیلت کیا ہے کہ جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آپ جہاں پہ مزاب رحمت کی سیدھ میں بالکل آپ آ جائیں، جہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے، آپ مزاب رحمت کی نیت سے آپ نفل پڑھ لیں۔